اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان میں کچھ مناسبتیں پائی جاتی ہیں، کچھ مخصوص ایام ہیں کہ پہلے درس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پورے ماہ مبارک رمضان میں فضائل و برکات ماہ مبارک رمضان کو بیان کیا جائے، اور جہاں پر مختلف مناسبتیں ہوں گی اس ماہ مبارک کی، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان مناسبتوں کو بیان کیا جائے۔ آج 14 رمضان المبارک ہے، اور اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو 14 رمضان وہ دن ہے کہ جس دن جناب مختار نے کوفے میں شہادت پائی تھی۔ جناب مختار وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لیا۔ جب امام حسین نے مکہ سے کربلا کی طرف شروع کیا اور اس سفر شروع کیا، آپ مکہ سے کربلا کے لیے نکلے، اور اس دوران جب یہ واقعہ کربلا رونما ہوا تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب حبیب ابن مظاہر جیسا بوڑھا شخص کوفے سے نکل کے کربلا میں آ سکتا ہے تو جناب مختار جیسا جوان شخص کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان ایام میں جناب مختار کو کوفے میں قید کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے معرکہ کربلا میں جناب مختار موجود نہیں تھے۔ اور پھر جب واقعہ کربلا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مختار کوفے کے زندان سے آزاد ہوتے ہیں اور زندگی کے یہ نشیب و فراز چلتے رہتے ہیں، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جناب مختار ابن زبیری حکومت میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر اس حکومت کو چھوڑ کر کوفہ میں آتے ہیں، کوفہ کے مومنین کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اس سے پہلے توابین کا ایک قیام جو تھا وہ رونما ہو چکا تھا۔ توابین کون تھے؟ توابین کوفے کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے کہ آپ مدینے میں اب نہ رکیں اور کوفے میں تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ ہمارے حاکم ہوں گے۔ کیونکہ امام خود منصب امامت رکھتے تھے، امام حسین، اس لیے امام نے ان خطوط کا جواب دیا اور اپنا نمائندہ کوفے میں بھیجا، جناب مسلم بن عقیل۔ مسلم کوفے میں تشریف لائے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی، اور پھر جناب مسلم نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفے میں تشریف لے ہیں، حالات سازگار ہیں، لوگ آمادہ ہیں۔ اور پھر جب کوفے کے حالات بدلنا شروع ہوتے ہیں، جناب مسلم تنہا رہ جاتے ہیں، اور پھر جناب مسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور فوجیں کوفہ سے نکل کر کربلا کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ کہ جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے وہ نصرت امام حسین کے لیے نہیں نکلے،
اور اس بات کے اوپر وہ شرمندہ ہوئے بعد میں جب امام حسین کی شہادت ہو گئی، اور اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایک قیام کیا کہ جو قیام توابین کے نام سے معروف ہے، اور اس میں یہ تمام لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اس قیام میں جناب مختار کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی، لیکن جناب مختار اپنے طریقے سے کام کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے ان کو اس میں پذیرائی نہیں ملی اور وہ اس سے الگ ہو گئے۔ جناب مختار کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے تو بعض لوگ جناب مختار کے قیام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس موضوع کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور مختلف نسبتیں جناب مختار کی طرف دی جاتی ہیں کہ جناب مختار امام زین العابدین کو اپنا امام نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ جناب حنفیہ کو اپنا امام مانتے تھے، اور مختار وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کسانیہ فرقے کی بنیاد رکھی اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔ لیکن علماء شیعہ کے اصلی منابع کی طرف آپ جائیں اور علماء شیعہ کے بزرگان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو جو خلاصہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب مختار کے بارے میں بے شک تاریخ میں کچھ ناروا باتیں موجود ہیں، لیکن وہ صالح شخص تھے اور انہوں نے قاتلین امام حسین کا قتل کیا اور قاتلین امام حسین سے انتقام لیا کہ جس کی غیر مستقیم طور پر تائید امام زین العابدین نے ان کو دی تھی، کیونکہ حالات اس وقت ایسے تھے کہ بہت زیادہ فشار تھا اہل بیت کے اوپر، خصوصاً امام وقت کے اوپر۔ تو عزیزان گرامی، جناب مختار کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو جناب مختار وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ وہ روایات بیان کروں، میں نے جو بات کی کہ امام زین العابدین کو تائید کی غیر مستقیم تائید حاصل تھی جناب مختار کے قیام کو، اس کے بارے میں منہال بن عمر کہتا ہے کہ ایک سال میں حج کے لیے بیت اللہ گیا، اور جب میں نے بیت اللہ کا حج کر لیا تو میں مدینے میں گیا اور امام زین العابدین سے میری بات ہوئی۔ امام نے مجھ سے پوچھا، ہے منہال، حرملہ کی کیا خبر ہے؟ حرملہ وہ شخص تھا کہ جس نے کربلا میں جہاں پر اور بہت سے مظالم کیے، ان میں سے ایک ظلم شہزادہ علی اصغر کے اوپر سے شعبہ تیر چلانے والے شخص کا نام حرملہ تھا۔ امام نے فرمایا، منہال، حرملہ کی کیا خبر ہے امام؟ تو منہال کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مولا، آخری دفعہ اس کو میں نے کوفہ میں زندہ دیکھا تھا۔ امام نے یہ سن کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، خدایا حرملہ کو لوہے کی گرمی اور آگ کا ذائقہ محسوس کروا۔ منہال کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا اور کچھ دن وہاں پہ قیام کیا اور پھر میں امام سے مل کر کوفے میں آ گیا۔ جب میں کوفے میں آیا تو اس وقت کوفے میں مختار قیام کر چکے تھے اور وہ قاتلین امام حسین کو پکڑ پکڑ کر قتل کر رہے تھے اور انتقام لے رہے تھے۔ منہال یہ وہ شخص ہے کہ جس کے مختار کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ایک دن اسی منہال کی مختار کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات میں دونوں ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملتے ہیں۔ منہال کہتا ہے کہ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ اندر داخل ہوئے اور کہا، اے امیر مبارک ہو، ہم نے حرملہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ پھر اس ملعون کو لایا گیا تو مختار نے کہا، الحمدللہ،
مختار نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو، اور پھر حکم دیا کہ آگ جلائی جائے، اور پھر حرملہ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت منال کہتا ہے میں نے کہا سبحان اللہ۔ مختار نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور کہا خدا کی تسبیح جس وقت بھی کی جائے اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس وقت تم نے کون سی ایسی بات دیکھی ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کی تسبیح کر رہے ہو؟ منال نے کہا کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، حج کے بعد میں مدینے میں گیا، مدینے میں میری امام سجاد سے ملاقات ہوئی، امام نے مجھ سے حرملہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں نے اس کو زندہ دیکھا تھا۔ پھر امام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ خدایا حرملہ کو لوہے اور آگ کا عذاب چکھا، آج تم نے جب تلوار سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے اور پھر آگ میں جلائے تو مجھے امام کی وہ دعا یاد آ گئی، اس لیے خدا کی تسبیح کر رہا تھا۔ مختار نے منال سے کہا تم قسم اٹھاؤ کہ امام نے یہ دعا کی تھی۔ منال نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اس کے بعد جناب مختار نے یہ سنا تو اس نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور ایک طولانی سجدہ انجام دیا۔ عزیزان گرامی، جناب مختار کو اگر کلام معصومین میں دیکھا جائے تو موجم الرجال جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 102 پر رسول خدا سے ایک روایت ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں ان قریب میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ قبیلہ ثقیف کا ایک جوان قیام کرے گا تو وہ ان ظالموں سے انتقام لے گا۔ اسی طرح بہار میں جلد نمبر 45 میں ایک اور روایت نقل ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں بہت جلد خدا ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے گا اور یہ اپنے فسق اور فجور اور ظلم کی وجہ سے بلاؤں میں گرفتار ہو جائیں گے، جس طرح بنی اسرائیل گرفتار ہوئی تھی، اور قبیلہ ثقیف کا ایک جوان کہ جس کا نام مختار ہوگا وہ ان سے انتقام لے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، جناب مقدس اردبیلی نے جامع الروات میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 پہ اور موجم الرجال جلد نمبر 6 میں یہ نقل کی ہے کہ جب عمر سعد اور ابن زیاد کا سر کاٹا گیا تو یہ سر امام سجاد کے پاس لایا گیا، تو اس وقت امام نے جناب مختار کے لیے دعا کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث موجم الرجال جلد نمبر 6 میں ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد ہم اہل بیت کی خواتین نے سر میں کبھی تیل اور خضاب نہیں ڈالا تھا جب تک کہ مختار نے ابن زیاد اور عمر سعد کے سر ہمارے پاس نہیں بھیجے۔ عزیزان گرامی، ان میں سے اگر ایک روایت کو بھی لے لیا جائے اور وہ صحیح ہو تو جناب مختار کی حقانیت کے اوپر یہ دلیل ہے، کیونکہ معصوم کبھی بھی کسی ایسے شخص کے بارے میں دعائے رحمت نہیں کرتے جو عقیدہ امامت کا مخالف ہو۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب مختار امامت کے قائل نہیں تھے، امام زین العابدین کی امامت کے قائل نہیں تھے، تو امام ان کے لیے دعا کیسے کر رہے ہیں، یا بعد میں آنے والے امام ان کے لیے کیسے دعا کر رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، کچھ لوگ امام باقر کے پاس آتے ہیں، کتاب سوگنامہ کربلا، اس کے علاوہ بہار جلد نمبر 45 میں روایت ہے کہ کچھ لوگ امام باقر کے پاس آئے اور کہا کہ ان میں ابو الحکم مختار کا بیٹا بھی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ مولا ہمارے ساتھ مختار کا بیٹا بھی موجود ہے۔ امام نے پوچھا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابو الحکم ہوں، میں مختار ثقفی کا بیٹا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ امام نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، اس وقت جناب مختار کا یہ بیٹا مولا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مولا لوگ میرے باپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور مختلف نسبتیں ان کی طرف دیتے ہیں،
مولا آج مجھے بتائیں کہ ٹھیک کیا ہے، درست کیا ہے، آپ جو بھی بیان کریں گے میں اسے قبول کروں گا۔ مجھے بتائیں کہ آپ کی میرے والد کے بارے میں کیا نظر ہے، کہ وہ کیسے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تاریخ کہتی ہے، تاریخ میں یہ جملے نقل ہیں کہ امام نے تعجب سے فرمایا سبحان اللہ، میرے والد امام زین العابدین نے مجھ سے فرمایا ہے کہ مختار نے ہمارے گھروں کو آباد کیا، اس نے ہمارے قاتلین سے انتقام لیا۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام مختار کے بیٹے سے فرماتے ہیں، 3 دفعہ یہ جملہ امام نے فرمایا، خدا رحمت کرے تمہارے باپ پر، خدا رحمت کرے تمہارے باپ پر، خدا رحمت کرے تمہارے باپ پر۔ عزیزان گرامی، 67 ہجری کو کوفے میں دارالامارہ کے محاصرے کے بعد زبیری حکومت نے جناب مختار کو شہید کر دیا، اور پھر بعد میں جناب مختار کی میت کو مسجد کوفہ کے نزدیک جو دارالامارہ کی عمارت تھی اس کی ایک دیوار کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ آغا مہدی بحر العلوم نے یہ فرمایا ہے کہ جب ان کے زمانے میں، آغا مہدی بحر العلوم کے زمانے میں، محراب اصلی جو مسجد کا محراب اصلی تھا اس کو تلاش کرنے کے لیے کھودائی کروائی گئی، تو اس دوران ایک قبر ظاہر ہوئی کہ جس کے اوپر جناب مختار کا نام اور لقب اور قبیلہ لکھا ہوا تھا۔ تو اس وقت یہ قبر جب نمایاں ہوئی تو ایک شخص محسن الحاج عبود شلاش نامی شخص نے آغا مہدی بحر العلوم کی اجازت سے جناب مختار کی قبر پر ایک گنبد تعمیر کروایا اور اس کو حضرت مسلم بن عقیل کے حرم کے ساتھ ملحق کر دیا۔ آج شیعیان آل محمد جب بھی مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جہاں پر مسلم کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے وہیں پر جناب مختار کی زیارت کی جاتی ہے اور جناب مختار کی قبر پر حاضری دی جاتی ہے۔ بے شک خاندان اہل بیت کے ساتھ نیکی کرنے والوں کا مقام وہ خود اسی طرح ظاہر کرتے ہیں۔ آج جہاں پر اتنا عظیم و شان گنبد بنایا گیا ہے جناب مسلم کے لیے اور اتنی پیاری زری وہاں پہ نصب کی گئی ہے، وہیں پر جناب مختار کے لیے بھی زری نصب کی گئی ہے۔ خداوند عالم قاتلین آل محمد کو جو کسی نہ کسی صورت میں 61 ہجری سے لے کر آج تک اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے اور تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔